اس دنیا میں نبی سے زیادہ دولت مند آدمی کوئی اور نہیں. آج ہم بیانوں میں بولتے ہیں نبی غریبی میں زندگی گزارے. ہاں غریبی میں زندگی گزارے, مگر نبی سے زیادہ دولت مند اس دنیا میں کوئی نہیں تھا. نبی کے پاس جتنی دولت نہیں تھی, دولت تھی, کسی کے پاس اتنی دولت نہیں تھی. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے پاس جتنی دولت آتی پوری دولت غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ آسمان سے فرشتے اتر کر آتے کہتے یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے ان پہاڑوں کو سونے کے پہاڑ بنا دیں گے. یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے جنت کو آسمان سے زمین پہ بھیج دیں گے. سارے دنیا پہ امیر المومنین نبی محمد رسول اللہ, اللہ نے ان کو امیر بنایا. قیصر و کسریٰ ان کے غلاموں کے قدموں میں جھک گئے. سارے دنیا میں امن کی بات پھیلانے والے, سارے نبیوں کے سردار. کسی کی مدد کی ضرورت پڑے 1 منٹ میں نبی کا اعلان ہوتا تھا, لاکھوں کا کروڑوں کا پیسہ مسجد نبوی میں جمع ہوتا تھا. محمد رسول اللہ نے ایسا طریقہ, ایسے اصول, ایسے راستے دنیا کو دے کر گئے کہ نبی کے زمانے کے بعد کچھ ہی سال گزرے تھے, مسلمانوں کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ مسلمان اپنی دولت کو بانٹتا گیا, زکوٰۃ نکالتا گیا, زکوٰۃ بانٹتا گیا. مسلمانوں کے پاس اللہ نے اتنی دولت عطا کیا, زکوٰۃ بانٹتے بانٹتے پورے غریب ختم ہو گئے. کوئی مسلمانوں میں زکوٰۃ لینے والے موجود نہیں تھے. صرف غریب رہو, پھٹے کپڑے پہنو, یہ اسلام نہیں ہے. اور اس بات کو بھی یاد رکھنا, اللہ کو منانا جتنا آسان ہے, جتنا آسان اماں کو بھی منانے میں اتنی آسانی نہیں ہے جتنی آسانی اللہ کو منانے میں. دنیا کے لوگوں کو منانے کے لیے پیر پکڑنا پڑتا ہے. بیوی ناراض ہو گئی, بھائی ناراض ہو گیا, رشتہ دار ناراض ہو گئے, لوگ ناراض ہو گئے, قبیلے والے ناراض ہو گئے, خاندان والے ناراض ہو گئے, اماں ناراض ہو گئی, بابا ناراض ہو گیا. ان کو منانے کے لیے ان کے پیر پڑنے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کی اماں اگر ناراض ہے تو اماں کو اتنی زیادہ آپ دل کو تکلیف دے دی, اماں زیادہ ناراض ہو گئی, آپ کو بابا زیادہ ناراض ہو گئے, آپ کو ان کے آستی میں سے حصہ دینے میں بھی وہ سوچیں گے. اگر آپ کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے 1 دن 2 دن 3 دن, 1 رات 2 رات 3 رات, اندھیرے کمرے میں, اندھیرے جنگل میں, اندھیرے کوٹھی میں, اندھیرے بنگلے میں کہیں آپ کو چھوڑ دیا جائے, کیا آپ 1 رات 2 رات 3 رات رہ سکتے کیا بھائی بغیر سامان کے؟ نہیں رہ سکتے. پھر سوچو خبر میں کیسے رہیں گے بغیر سامان کے اگر جائے. اور خبر میں یہ پیسے نہیں چلنے والے ہیں, یہ دولت خبر میں نہیں چلنے والی ہے. میں فلاں ہوں, فلاں خاندان کا ہوں, فلاں کا بیٹا ہوں, یہ خبر میں نہیں چلنے والے ہیں. تمہارا کورٹ میں چل سکتا ہے, جج کو تم خرید سکتے ہو, پولیس اسٹیشن میں چل سکتا ہے, پولیسوں کو تم خرید سکتے ہو, دنیا میں تم چلا سکتے ہو پیسوں کے ذریعے سے, مگر خبر میں جانے کے بعد پیسہ نہیں چلے گا, دولت کام نہیں آئے گی, یہ جو روب دبدبا کام نہیں آئے گا, خاندان کام نہیں آئے گا, دنیا والے کام نہیں آئیں گے. تمہارے آنکھ بند ہوئیں گی جب تمہاری آستی تمہارے بچے قبضہ کر لیں گے, تمہارے ہاتھ کی انگوٹھی نکال کے بیچ دیں گے, تمہارے لباس پھاڑ دیا جائے گا, تمہارے گاڑیاں تمہارے اولاد قبضہ کر لیں گی, تمہارے پراپرٹیز پہ تمہارے بچوں کا قبضہ ہو جائے گا. نیک اعمال دنیا میں کرو, زیادہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ رسول کی باتیں زیادہ کرو, اللہ رسول کی طرف لوگوں کو بلاؤ, اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرو. آج اگر ہم قرآن پڑھنے کے لیے نیت کر کر کل سے امام صاحب کے پاس بیٹھیں گے, اللہ کی قسم اللہ آپ لوگوں کی زندگیاں بدل دے گا. یہ قرآن آپ کے خبر میں ریکمنڈیشن کرنے کے لیے خبر میں آئے گا, قبر میں عذاب سے آپ لوگوں کو مجھے بچائے گا, اور اللہ کے سامنے کہے گا یا اللہ اس نے پوری زندگی مجھے سیکھنے کی کوشش کی, اسے جنت عطا فرما. یہ قرآن جب اللہ سے کہے گا, اللہ اس قرآن کے ریکمنڈیشن کو ایکسپٹ کرے گا انشاءاللہ. میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی. 1 مرتبہ بندہ درود پڑھتا ہے, اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں. 10 مرتبہ درود پڑھتے ہیں, اللہ اس کے اوپر 100 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں. 100 مرتبہ درود پڑھو 1000 مرتبہ, 1000 مرتبہ کوئی بندہ درود پڑھتا ہے, اللہ اس کے اوپر 10,000 مرتبہ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں. 10,000 مرتبہ اللہ اس کے اوپر کرم کی, رحم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور اللہ جس بندے کے اوپر 10,000 مرتبہ ایک دن رحمت کے نگاہ سے دیکھے, رحمت بھیجے, کیا اس کے اوپر کوئی تکلیف آ سکتی ہے بھائی؟ وہ اگر بھوکا بھی ہوگا, پریشانی میں ہوگا, بیماری میں ہوگا, تو بھی وہ سکون کی زندگی گزارے گا, کیونکہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے.
آج ہم سنتے ہیں نا کہ صحابہ کرام کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 دن تک صحابہ کرام کے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوتے تھے، 3 دن تک۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر ہوتے تھے۔ ہم سنتے ہیں نا کہ 7 دن تک، 5 دن تک پیارے پیغمبر کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، مگر اس دنیا میں سب سے امن کے ساتھ پیسفل، سکون والی زندگی اگر کوئی گزار کر گئے ہیں تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد ان کے صحابہ، ان کی اولاد ہے۔ گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں، چولہا سلگانے کے واسطے آئل اور تیل کا انتظام نہیں، چراغ کی روشنی کا انتظام نہیں، آرام سے سونے کے واسطے تکیے کا انتظام نہیں، بستر کا انتظام نہیں، مگر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ اور ان کے ماننے والوں سے زیادہ سکون کی زندگی اس دنیا میں کوئی نہیں گزارتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، امیر المومنین سے ملنے کے لیے باہر سے قافلہ آتا ہے۔ ملنے والے جو ہے مسلمان نہیں تھے، نان مسلمز تھے۔ جب ملنے کے لیے آیا، امیر المومنین کون ہے، کہاں رہتے؟ کسی نے بتایا کہ یہی امیر المومنین، نیچے سوئے ہوئے ہیں، تکیہ نہیں ہے سونے کے واسطے، اینٹ جو ہے اینٹ، وہ سرانے پہ اینٹ رکھ کر سو رہے ہیں، پتھر، مگر سکون اور آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو گدوں پہ نیند نہیں آتی، نہالیوں پہ نیند نہیں آتی، نرم بستروں پہ ہمیں نیند نہیں آتی، اے سی کے کمرے میں آج لوگوں کو نیند نہیں آ رہی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ 4-5 ٹیبلٹس ڈالنا ہوگا، پھر بھی نیند کی کمی ہے۔ آج اے سی 18 پہ لگائے، 16 پہ لگائے، پھر بھی نیند نہیں۔ ایک مچھر بھی گھر کے اندر نہیں، پھر بھی نیند نہیں۔ نرم بستر ہے، پھر بھی نیند نہیں۔ مچھر دانی کے اندر سو رہا ہے، پھر بھی نیند نہیں۔ 4 ٹیبلٹس ڈالا ہے، پھر بھی نیند نہیں، سکون نہیں۔ صحابہ کرام کو، پیارے نبی کے ماننے والوں کو پتھروں کے بیچ میں، نیچے پتھر ہے، ریزے ہیں، چھوٹے پتھر، اور اینٹ رکھ کر سو رہے، مگر آرام کی نیند سو رہے، اس لیے کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہوا کرتی تھی۔ وہ 4 دن بھوکے ہوتے تھے، مگر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ آج ہم روزانہ 4 مرتبہ کھا رہے، پھر بھی ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ناشکری والی ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ان بھائیوں کے اوپر، ان بہنوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی تھی، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمتیں ان لوگوں پہ اترتی تھی۔ اس لیے میدان جنگ میں تلواروں کے بیچ میں بھی ان کے چہرے مسکراتے ہوئے ان کی زندگی بسرتی تھی، ان کے سجدے نہیں چھوٹتے تھے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آپ درود پڑھیے، 1 مرتبہ اللہ کی 10 بار رحمت آئے گی۔ جب بھی آپ درود پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ درود پڑھے کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، اللہ میرے اوپر رحمتیں برسا رہا ہے، 1 بار پڑھ رہا ہوں، 10 بار رحمتیں آ رہی ہیں، اور اس درود کو، اس سلام کو پیارے نبی کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے ہمارے نام کے ساتھ۔ فلاں مکہ مسجد سے عبدالعظیم بھائی، فلاں مکہ مسجد سے شفیع بھائی، فلاں مکہ مسجد سے فلاں عبداللہ بھائی، فلاں مکہ مسجد سے فلاں رحمت بھائی، یہ درود بھیجے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے اوپر سلام بھیجیں۔ فرشتے لے جاتے ہیں، پیارے حضور کے دربار میں عرض کرتے ہیں، ہمارا سلام جو پیش کرتے ہیں، پیارے نبی ہمارا سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو آپ تمام بھائی محبت کے ساتھ جو درود نماز میں پڑھتے ہیں، میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھ لو بھائی، اللہم صلی علی محمد، آواز سے پڑھو بھائی،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کا یہ جو مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے، بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کو اگر سمجھنا ہے، ایک حدیث اگر ہم سمجھیں گے تو رمضان کے رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ دو صحابہ ایک ہی مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، دونوں ایک ہی مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب کسی بھی انسان کے ڈیولپمنٹ کے لیے اب دو بندے ایک ہی مرتبہ بزنس شروع کریں، سمجھو پوٹی جو ایک ہی مرتبہ شروع کیے دونوں، اب ایک سال کے بعد دیکھیں گے کہ کون سب سے زیادہ مال کمایا، دونوں میں کون زیادہ آگے بڑھا ہے، مقابلہ جو بولتے ہیں نا پوٹی۔ تو دونوں صحابہ ایک ہی مرتبہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک صحابی جو تھے جنگوں میں جاتے تھے، جنگ میں جانا یہ بہت بڑا کام ہوتا تھا، بیوی کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیونکہ اگر میں شہید ہو جاؤں اللہ کے راستے میں، جنگ میں جو جاتا ہے شہادت کی نیت سے جاتا ہے، اور گھر بار کو، بیوی بچوں کا خیال اور فکر چھوڑ کر جاتا ہے۔ آج ہم 3 دن جماعت میں جانے کے لیے سوچتے ہیں کہ 3 دن میں چلا جاؤں گا، میرے بچوں کو دیکھے گا کون؟ میں 40 دن جماعت میں جاؤں گا تو میرے بچوں کا خیال کون کرے گا؟ میں 4 مہینے جماعت کے لیے جا رہا ہوں تو بچوں کا، بیوی کا، ماں باپ کا خیال کون کرے گا؟ انسان آج سوچتا ہے۔ جنگ میں جانے والا یہ سوچتا ہے کہ میں جنگ میں جا رہا ہوں، اگر شہید ہو جاؤں گا تو بعد میں کیا ہوگا میرے اولاد کا؟ اس کے دل میں بھی خیال ہوتا ہے۔ پھر بھی اولاد کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو اللہ کے واسطے قربان کر کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے نیت سے جو بندہ جنگ میں جا کر شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ اس کے موت سے پہلے اس کے آنکھوں کے سامنے جنت دکھا دیتے ہیں۔ اس کا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کو حساب بھی نہیں ہوگا، کتاب بھی نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنگ میں شہید ہونے والوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے شہید کا۔ اور اسلام جو ہے جنگ، لڑائی، جہاد، خون خرابہ، اس چیز کو اسلام پسند نہیں فرماتا۔ اب جنگ بولے تو، جہاد بولے تو اسلام کے اوپر دھبے لگا رہے لوگ۔ ارے اسلام جنگ کی بات کرتا، جہاد کی بات کرتا، تلوار اٹھانے کی بات کرتا، گردنیں کاٹنے کی بات کرتا۔ ہم لوگوں کو اسلام کی جو بیسکس ہے اس کی نالج کی بہت ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسلام سے زیادہ انسانیت سے محبت، انسانیت سے پیار، انسانیت کی ہمدردی کی بات اسلام سے زیادہ اس دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں کرتا۔ اسلام انسان تو دور کی بات، کسی جانور کو، کسی چڑیا کو، کسی چونٹی کو، بغیر کسی وجہ کے کسی چونٹی کو تکلیف دینے کو بھی اسلام پسند نہیں فرماتا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ درختوں کے پاس، بلوں کے پاس، جس کو ہم پٹا بولتے ہیں، سانپ کا پٹا ہے، چونٹیوں کا پٹا ہے، بل ہے، درخت ہے، اس جگہ پہ پیشاب بھی نہیں کرنا۔ آپ جا رہے ہائی وے پہ، گاڑی رکا لیے، پیشاب زور سے لگ گیا،
اب درختوں کے پاس، بلوں کے پاس جہاں چومٹیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے اللہ کی مخلوق ہے، وہاں پیشاب نہیں کر سکتے، دیکھ کر پیشاب کرو۔ کیوں؟ آپ کے پیشاب کے ذریعے سے کسی جانور کو، کسی چونٹی کو، کسی اللہ کے مخلوق کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب ہے، بھوکا ہے، غریب فیملی ہے، آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب اگر فیملی ہے تو اسلام کہتا ہے آپ گوشت بنا رہے ہو، مچھلی بنا رہے ہو، نان ویج بنا رہے ہو، کوئی سالن بنا رہے ہو، آپ کے سالن کے ذریعے، نان ویج کے ذریعے، گوشت کے ذریعے، مچھلی کے ذریعے، اس کے شوربے کے ذریعے بازو والے کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ بازو والے کے پاس گوشت خریدنے کی طاقت نہیں، بازو والے کے پاس مچھلی خریدنے کی طاقت نہیں، بازو والے کے پاس نان ویج خریدنے کی اگر طاقت نہیں ہے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ کے گوشت کے سالن کے خوشبو کے ذریعے سے ان کے بچوں کے دل میں گوشت کھانے کی یہ جو تمنا پیدا ہوگی، ارادہ پیدا ہوگا، اگر وہ گوشت خرید کر ان کے بچوں کو نہیں دیں گے، ان کے بچوں کے دل کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے اسلام کہتا ہے تمہارے سالن کے ذریعے، تمہارے خوشبو اور مسالوں کے ذریعے سے پڑوس میں رہنے والے بچوں کے دلوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سالن پکا رہے، ان کو بھی دیو حصہ اس میں۔ اسلام اتنا دور تک انسانیت کی ہمدردی کا خیال کرتا ہے، اور کون سا مذہب کرتا ہے؟ اور اسلام تو یہ بھی پابندی لگا دیا، آپ مسلمان ہیں، آپ کے گھر میں 2 روٹیاں ہیں، آپ کے بازو میں رہنے والا مشرک ہے، اللہ کو گالی دینے والا ہے، اللہ کو گالی دینے والا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیا ہے، اللہ کی ہم عبادت نہیں کریں گے، اذان سن کر چڑھتا ہے، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، جس خدا نے اس کو پیدا کیا اس خدا کو نہیں مانتا۔ جتنے بھی مذاہب کی کتابیں ہیں سارے کتابوں کو اٹھا کر پڑھیے، ریسرچ کیجئے، جانیے، سارے کتابوں کا مطلب اگر نکال کر دیکھیں گے ایک ہی خدا کا تصور ہے، خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، گاڈ ایک ہے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ سارے مذاہب کی کتابوں کا خلاصہ یہی ہے کہ بڑے بڑے کتابیں ہیں۔ جو بندہ اللہ کو نہیں مان رہا ہے، جو بندہ اللہ کے قرآن کو نہیں مان رہا ہے، جو بندہ نبی محمد رسول اللہ کو نہیں مان رہا ہے، اور جو بندہ اذان سے چڑھتا ہے، اور جو بندہ کہتا ہے کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیا ہے، جس اللہ نے اس کو پیدا کیا، سارے انسانوں کو اسی نے پیدا کیا، اس کو ماننے والوں کو بھی اسی خدا نے پیدا کیا، اس کو نہ ماننے والوں کو بھی اسی خدا نے پیدا کیا۔ انسان ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کے پیٹ میں معصوم بچے کو، ماں کے پیٹ میں اللہ غذا کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، آکسیجن کا انتظام کیا ماں کے پیٹ کے اندر۔ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے دماغ کو بنایا، آنکھوں کو بنایا، کانوں کو بنایا، زبان کو بنایا، سر سے پاؤں تک باڈی کے ایک ایک عضو کو بنایا، ایک ایک بال کو بنایا، ایک ایک دانت کو بنایا، اور اس کو صحیح سلامت دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد آنکھوں میں روشنی دیا، دیکھنے کی طاقت دیا، زبان میں بولنے کی طاقت دیا، کانوں میں سننے کی طاقت دیا، پیروں میں چلنے کی طاقت دیا۔ اللہ چاہتا تو لنگڑا بنا کر پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو اندھا بنا کر پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو بہرا بنا کر پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو جیسا چاہے ویسے پیدا کر سکتا تھا۔ اگر کسی کو اللہ اندھا پیدا کر دیا، سارے دنیا کے ڈاکٹرز فیل ہو گئے، کروڑوں کا پیسہ خرچ کرو، سارے دنیا کے ڈاکٹرز آنکھوں میں روشنی نہیں دے سکتے۔ اگر 3 دن پیشاب کسی کا بند ہو جائے، ڈاکٹرز نے کہا پیشاب نہیں آئے گا، انسان الٹا لٹک جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ اگر کسی کا لیور ڈیمیج ہو گیا، کروڑوں کا پیسہ دے دو، اس کے لیور کو پورے دنیا کے ڈاکٹرز ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کسی کی کڈنی فیل ہو گئی، کروڑوں کا پیسہ لگا دو، سارے دنیا کے ڈاکٹرز اس کو کڈنی نیا بنا کر لگا نہیں سکتے۔
یہ خدا جو انسان کو دیا، سب کچھ کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، زمین سے کوالٹی کے فروٹس نکال کر کھلا رہا ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے خدا کو میں نہیں مانتا، اور الٹا خدا کو گالیاں دے رہا ہے، الٹا رسول کو گالیاں دے رہا ہے، الٹا قرآن کو گالیاں دے رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، الٹا اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، اسلام کے بارے میں برائی کر رہا ہے۔ مذہب اسلام کیا کہتا ہے؟ ایسا بندہ بھی اگر تمہارا پڑوسی ہے، تمہارے گھر کے بازو میں ہے، غریبی میں ہے، بھوکا مر رہا ہے، اس کی اولاد بھوکا مر رہی ہے، اگر تمہارے گھر میں کھانے کے واسطے کھانا ہے تم کھا لو، اور تمہارے ساتھ میں ان کو بھی کھلاؤ، تم پیٹ بھر کے کھاؤ گے۔ ایسے غریبوں کو اگر خدا کو نہ ماننے والے بھی ہو، ان کو تم بھوکا رہتے ہوئے دیکھتے رہ جاؤ گے، ان کا پیٹ نہیں بھرو گے، ان کی مدد نہیں کرو گے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا ایمان مکمل اور کامل نہیں ہوا۔ اسے کیا پتا چلا کہ اسلام انسانیت کی ہمدردی سکھاتا ہے۔ اگر جنگ کے واسطے کوئی تمہارے سامنے آ گئے تو جنگ کرو، اسلام جنگ کی بات نہیں کرتا۔ آج کل لوگ پھیلا دیا اسلام جہاد، جنگ، ٹیررزم۔ اسلام سے پیسفل مذہب اور کوئی دنیا میں نہیں۔ محمد الرسول اللہ سے زیادہ اس دنیا میں امن کی بات کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کانسٹیٹیوشنز لکھے گئے، ہندوستان کا بھی کانسٹیٹیوشن ہے، راجانگم ہے، دستور ہے ہمارے ہندوستان کا، یہ سارے کے سارے جو ہے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاپی کیے ہیں۔ امریکہ والے نے جب کانسٹیٹیوشن لکھا بنایا، اس نے بھی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کیا ہے۔ ہندوستان والے نے بابا امبیڈکر نے، بھیم راؤ امبیڈکر نے اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگوں نے کانسٹیٹیوشن، راجانگم، دستور، ہمارے ملک کا جو قانون ہے بنانے والے جب بیٹھے، انہوں نے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کاپی کر کر کانسٹیٹیوشن بنائے۔ آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیے، فرسٹ پیج اٹھا کر دیکھیے، اس میں ہے کہ کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، سب کے سب برابر ہیں، سب کے سب برابر ہیں، سب کو برابر کے رائٹس ہیں، امیر کو بھی، غریب کو بھی، کالے کو بھی، گورے کو بھی۔ یہ کہاں سے کاپی کیے؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر سارے صحابہ کرام کو جمع فرماتے ہیں۔ بعد میں پی لیں گے، رکھ دو، چلو رکھ دو، بعد میں پی لیں گے بیان کے بعد۔ ادھر توجہ کرو بھائی، میں بتا رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن جو لکھے ہیں ہمارے نبی کو کاپی کیے ہیں۔ ہمارے نبی سارے صحابہ کرام کو جمع فرمائے۔ ہمارے نبی اس دنیا سے جانے سے پہلے صحابہ کرام سے فرمائے، او میرے پیارے صحابہ، تم سب کے سب برابر ہو، امیر ہو، غریب ہو، بڑے خاندان کا ہو، چھوٹے خاندان کا ہو، عربستان کا ہو یا عجم کا ہو، افریقہ کا کالا ہو، امریکہ کا گورا ہو، سعودی عرب کا بادشاہ کا بیٹا ہو یا غلام کا بیٹا ہو، تم سب کے سب برابر ہو۔ تم میں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، کوئی کسی کے اوپر میں گورا ہوں، کالے کے اوپر میں فخر نہیں کر سکتا، میں امیر ہوں، غریب کے اوپر فخر نہیں کر سکتا، میں بڑا خاندان والا ہوں، چھوٹے خاندان کے اوپر اکڑ کے نہیں چل سکتا، تم سب کے سب برابر ہو۔ یہ تعلیم کس نے دی ہے بھائی؟ بولو بھائی، کس نے دی ہے تعلیم؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ تعلیم دی۔ اسلام سے زیادہ ہیومینٹی، پیس، انصاف،
शांति, मोहब्बत, बराबरी का दर्स देने वाला कोई और मजहब नहीं है इस्लाम से ज्यादा। दूसरे मजहब भी मोहब्बत की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। सारे सहाबा किराम मौजूद थे, अमीर लोग भी थे, पैसे वाले भी थे, दौलतमंद भी थे। फतेह मक्का के मौके पे जब मक्का फतह हुआ, इस्लाम जब जीत गया, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों में हुकूमत आ गई, ताकत मुसलमानों की बनी, मुसलमानों के पास कुव्वत, मुसलमानों के पास हुकूमत, मुसलमानों के पास बादशाहत, मुसलमानों के पास जब खिलाफत आ गई, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत बिलाल को काबे के ऊपर चढ़ा दिए। अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, उमर बिन खत्ताब मौजूद है, हजरत अली प्यारे नबी के दामाद मौजूद है, हजरत उस्मान जैसे करोड़ोंपति मौजूद है, पैसे वाले, दौलतमंद सहाबा किराम मौजूद है, खुद प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है। इस दुनिया में नबी से ज्यादा दौलतमंद आदमी कोई और नहीं। आज हम बयानों में बोलते हैं नबी गरीबी में जिंदगी गुजारे, हाँ गरीबी में जिंदगी गुजारे, मगर नबी से ज्यादा दौलतमंद इस दुनिया में कोई नहीं था। नबी के पास जितनी दौलत नहीं थी, दौलत थी, किसी के पास इतनी दौलत नहीं थी। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जितनी दौलत आती, पूरी दौलत गरीबों में बांट दिया करते थे। यहां तक कि आसमान से फरिश्ते उतर कर आते, कहते या रसूल अल्लाह आप कह दीजिए इन पहाड़ों को सोने के पहाड़ बना देंगे। या रसूल अल्लाह आप कह दीजिए जन्नत को आसमान से जमीन पे भेज देंगे। सारे दुनिया पे अमीरुल मोमिनीन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ने उनको अमीर बनाया। कैसर और किसरा उनके गुलामों के कदमों में झुक गए। सारे दुनिया में अमन की बात फैलाने वाले, सारे नबियों के सरदार। किसी की मदद की जरूरत पड़े, 1 मिनट में नबी का ऐलान होता था, लाखों का करोड़ों का पैसा मस्जिद नबवी में जमा होता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा तरीका, ऐसे उसूल, ऐसे रास्ते दुनिया को देकर गए कि नबी के जमाने के बाद कुछ ही साल गुजरे थे, मुसलमानों के पास इतनी दौलत आ गई कि मुसलमान अपनी दौलत को बांटता गया, ज़कात निकालता गया, ज़कात बांटता गया। मुसलमानों के पास अल्लाह ने इतनी दौलत अता किया, ज़कात बांटते बांटते पूरे गरीब खत्म हो गए। कोई मुसलमानों में ज़कात लेने वाले मौजूद नहीं थे। सिर्फ गरीब रहो, फट्टे कपड़े पहनो, ये इस्लाम नहीं है। ये जो उनकी सादगी थी, सादगी थी उनकी सहाबा किराम की, वगरना सारी दुनिया के हुकूमतें उनके कदमों में झुक जाया करती थी। अल्लाह ने मुसलमान को, ईमान वाले को अपना खलीफा बनाकर दुनिया में भेजा है। सहाबा किराम में करोड़ोंपति सहाबा भी मौजूद थे। खुद प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, जो पैगंबर अल्लाह ने जिनको आसमानों पे बुलाया, आसमानों का सैर करवाया, मेराज का सैर करवाया, जन्नत का सैर करवाया मेराज के रात में। जो जन्नत को देख कर आ गए, 7 आसमानों के ऊपर गए, जन्नत की जियारत कर कर आए, तमाम अंबिया के सरदार, तमाम नबियों की इमामत करवाए। इतने प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनके चेहरे में सच्चाई, जिनके जुबान में सच्चाई, जिनका दिल सच्चा, जिनकी पूरी जिंदगी में किसी आदमी को भी, किसी जानवर को भी, किसी मखलूक को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात से तकलीफ नहीं हुई। जिनके उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया किराम दुआ मांगते थे, या अल्लाह हमें पैगंबर नहीं बनाना, हमें नबूवत नहीं चाहिए, हमें रिसालत नहीं चाहिए, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बनाइए। ऐसे पैगंबर जो जिस गली से गुजरे वो गली खुशबू समेट जाए।
ایسے پیغمبر جن کے قدم جس زمین پہ پڑے کنکر بھی ان کے لیے ریشم کی طرح، روئی کی طرح نرم بن جائے، پھول بن جائے۔ ایسے پیغمبر جس کنواں کے پاس جائے پانی لینے کے لیے، جب پیٹ میں تھے ان کی اماں کے، جن کی اماں پیارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امی جان آمینہ جس کنواں کے پاس پانی کے لیے جاتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اس کنویں کا پانی اس کنویں کا پانی اوپر آ جایا کرتا تھا۔ جس گلی سے گزرتے گلی کے درخت ان کی اماں کو سلام کرتے تھے۔ جس رات میں وہ پیغمبر پیدا ہوئے اس رات میں گھر میں چراغ کا انتظام نہیں تھا۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی پیدا ہوئے پورا گھر جو ہے کمرہ روشن ہو گیا، نور سے منور ہو گیا، کوئی چراغ نہیں، جن کا چہرہ 14 رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا، جن کے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں کے صحابہ 1,24,000 کے آس پاس صحابہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے واسطے تیار ہوتے تھے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے تھے، ان کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوکتے تھے ان کے تھوک کو زمین پہ صحابہ کرام گرنے نہیں دیتے تھے۔ ایسے پیغمبر بھی فتح مکے کے موقع پہ موجود تھے، ابو بکر موجود تھے، عمر موجود تھے، عثمان موجود تھے، حضرت علی موجود تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ پیارے نبی کے پیارے نواسے موجود تھے، حسن اور حسین بھی موجود تھے، نبی کے خاندان والے موجود تھے۔ اس زمانے میں جو پیسے والے صحابہ کروڑوں پتی تھے وہ بھی موجود تھے، مگر پیارے پیغمبر نے حضرت بلال کو کعبے کے اوپر چڑھا دیا۔ ریزن کیا تھا؟ وجہ کیا تھا؟ اس لیے کہ بلال کمزور تھے، بلال غلام تھے، بلال غریب تھے، بلال غریب خاندان سے تھے، بلال چھوٹے قبیلے سے تھے، بلال کالے کلوٹے تھے، بلال کے چہرے کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا پہلے، بلال کو کوئی بچی کو دینا پسند نہیں کرتا تھا پہلے، اسلام سے پہلے۔ ارے بلال کو انسان کہہ کے بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا، انسانوں کی طرح بھی بلال کو نہیں دیکھتے تھے لوگ۔ جنگل کے آج جنگلیوں کو ہم کیسا دیکھتے ہیں بھائی؟ ہمارا اسلام تو کہتا ہے کہ جنگلیوں سے بھی پیار کرو، کمزوروں سے بھی پیار کرو، غریبوں کو بھی سینے سے لگاؤ، اور جتنے بھی کم چھوٹے طبقات سے تعلق رکھنے والے کم ذات لوگ ہیں ان سے بھی پیار کرو، ان کو سینے سے لگاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اسلام کا میسج اور پیغام ہے۔ مگر لوگ کیسا دیکھتے بھائی؟ ایک بھیک مانگنے والا، ایک جنگلی، روڈوں پہ سونے والا کسی ہوٹل کے پاس جائے، ایک گلاس پانی اٹھا کر اگر پینا چاہے، کیا اس کو ہوٹل والا اپنے ہوٹل کے گلاس سے پانی دے گا کیا؟ بولو بھائی، نہیں دے گا۔ اب چائے دکان پہ جاؤ، جوس کے دکان پہ اگر جائے، جنگلی، روڈوں پہ سونے والے، بھیک مانگنے والے، جن کے کوئی گھر نہیں، کالے رنگ کے پھٹے ہوئے کپڑے، ہفتے میں ایک مرتبہ نہاتے ہیں، ایک ہی جوڑے کے اوپر 1 مہینہ بسر کرتے ہیں، کوئی کپڑے دے پہن لیتے ہیں ورنہ اسی کپڑے کے اوپر زندگی ان کی گزرتی ہے۔ ایسے غریب آدمی کسی ہوٹل میں جائے، اگر جوس مانگے، ہوٹل والا اپنے ہوٹل کا گلاس میں ان کو جوس پلائے گا کیا؟ نہیں پلائے گا، پلاسٹک گلاس میں جوس دیتا۔ پانی مانگو، پلاسٹک گلاس میں پانی دیتا، وہ جو ڈسپوزل ہے پیو اور پھینک دو بس۔ اگر وہ ہوٹل کے گلاس میں پانی پکڑ کر پی لے، اس گلاس کو لوگ پھینک دیں گے بھائی، دنیا ہے یہ۔ محمد رسول اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ایسے جنگلی، ایسے کمزور، ایسے کم نسل کے لوگ، کم ذات لوگ
جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کو کوئی سینے سے لگانا پسند نہیں کرتا، جن کو کوئی بازو میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، ایسا بندہ بھی تمہارے گھر میں آئے، تم اپنے برتن میں اس کو کھانا کھلاؤ، اس کا جھوٹا بھی تم کھاؤ، اس کا جھوٹا بھی تم پیو۔ یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، ہمارے نبی نے کر کر دنیا کو دکھلا دیا۔ اگر کعبے میں دنیا کا سب سے غریب آدمی جائے، دنیا کا سب سے غریب آدمی، اس دنیا کا سب سے غریب آدمی، کم نسل کا آدمی، کم ذات آدمی، کالا کلوٹھا آدمی، کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر میں اگر جائے، فرسٹ صف میں بیٹھے، امام کے بازو میں بیٹھے، پورے 10-15 لوگ امام کے پیچھے بیٹھ جائے، غریب لوگ، اگر سعودی کا کنگ اور بادشاہ بھی آئے، کعبے کا امام بھی آئے، تو اسلام یہ کہتا ہے ان لوگوں کو ہٹا کر ان کے جگہوں سے تم لوگوں کو وہاں پہ بیٹھنے کی اجازت اور پرمیشن نہیں ہے، وہ پہلے آ گئے تو جگہ ان کا ہے۔ یہی اسلام کی تعلیمات، 1400 سال سے یہی چلتا آ رہا ہے۔ اصل اسلام کو سمجھیے، اسلام کیا ہے۔ آج بھی دنیا کا سب سے غریب ترین آدمی، سب سے غریب، سب سے فقیر، سب سے کالا، سب سے کمزاد، سب سے کم نسل کا آدمی بھی کعبۃ اللہ میں چلے جائے پہلی صف میں، وہاں کا کنگ اور بادشاہ بھی آئے، وہاں کا امام بھی آئے، اگر دوسرے امام ہوتے بہت سارے امام، وہ پیچھے بیٹھ جاتے، ان کو سامنے بٹھاتے، وہ اگر ہٹنا بھی چاہے تو ان کو نہیں ہٹاتے۔ اسلام برابری کا تعلیم دیتا ہے، اسلام محبت کا تعلیم دیتا ہے، اسلام پیار کا پیغام دیتا ہے، اسلام سارے لوگوں کو برابری کی زندگی گزارنے کا سبق سکھاتا ہے اسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، پیارے نبی نے بلال کو کعبے کے اوپر چڑھا دیا، پیارے حضور خود گئے نہیں، بڑے بڑے پیسے والے صحابہ کو بھیجے نہیں، بلال کو اوپر بھیج دیے اور بلال سے کہا کہ بلال تم اذان دو، کعبے کے چھت کے اوپر چڑھ جاؤ۔ کعبے کے چھت سے زیادہ اس دنیا میں مقدس جگہ اور کون سا ہے؟ مقدس جگہ اور کون سی ہے؟ کوئی نہیں۔ کعبے کے چھت سے زیادہ مقدس جگہ اس سرزمین پہ کوئی نہیں۔ اللہ کی رحمت جتنا کعبے کے چھت کے اوپر کعبے پہ برستی ہے، اتنی زیادہ اللہ کی رحمت کہیں نہیں برستی۔ بلال کو پیارے پیغمبر کعبے کے چھت کے اوپر چڑھا دیے اور بتلا دیے، اسلام میں اگر کوئی غریب بھی آئے گا، اس غریب کا مقام امیروں سے زیادہ ہو جائے گا اگر اس کے اندر تقویٰ ہو۔ تم سب کے سب برابر ہو، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے، اللہ سے نہیں ڈرنے والا کروڑوں پتی بھی ہو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام کی یہ تعلیمات، یہ اسلام جنگ کی بات نہیں کرتا، جہاد کی باتیں نہیں کرتا، قتل کی باتیں نہیں کرتا۔ اگر دشمن غریبوں پہ ظلم کر رہا ہے، اگر دشمن غریبوں کا خون کر رہا ہے، اگر دشمن کمزوروں پہ ظلم کر رہا ہے، ان کمزوروں کو بچانے کے واسطے طاقتور لوگوں تم میدان میں آؤ، یہ جہاد ہے۔ تمہاری اماں کو کوئی گالی دے، میرے اماں کو کوئی گالی دے، کسی کے باوا کو کوئی گالی دے، کوئی کچھ کہے، ہمیں غیرت آتی ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، ہم لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اسلام کے بارے میں، امن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، غریبوں کے بارے میں، کمزوروں کے بارے میں، کمزوروں پہ ظلم کرنے کے لیے اگر کوئی میدان میں آ گیا تم سے لڑنے کے لیے، وہ چیلنج کر رہا ہے، اس کے چیلنج کو ایکسپٹ کرو، اس کے مقابلے میں جنگ میں نکلو، ہاتھ میں بنگڑیاں نہ پہنو۔ یہ جہاد ہے، یہ جنگ ہے۔ تم خود تلوار لیو، جاؤ، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو قتل کر دو۔ اسلام کبھی بھی اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا۔ بہرحال میں بتا رہا تھا، ایک حدیث آئی، وہ حدیث کے بارے میں اتنا کچھ ہوا، اتنی باتیں آئی۔ دو صحابہ ایک ہی مرتبہ پیارے نبی کے پاس آئے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے۔ ایک صحابی جنگوں میں جاتے تھے، جہاد کرتے تھے، جہاد کرتے 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 شہید ہو گئے۔
دوسرے صحابی جو ہے اتنا زیادہ جنگوں میں نہیں، جہاد میں نہیں گئے، بس ایسے ہی زندگی گزارتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، ان کی زندگی روٹین ان کی گزرتی تھی. وہ بھی 1 سال کے بعد انتقال ہو گئے. 1 سال گیپ تھا. 1 سال پہلے یہ بندہ شہید ہو گیا، یہ بندہ 1 سال کے بعد انتقال ہو گیا. دونوں ایک ہی مرتبہ مسلمان ہوئے تھے. مگر جو بندہ 1 سال کے بعد انتقال ہوا، ایک آدمی، ایک صحابی خواب دیکھتے ہیں کہ جو بندہ 1 سال کے بعد انتقال ہوا وہ جنت میں پہلے چلا گیا، اونچے درجے پہ. جو 1 سال پہلے جو شہید ہوا نا وہ تھوڑے نیچے درجے میں. اب شہید کا مقام بہت بلند ہے. شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. شہید کے نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، بغیر حساب کتاب شہید کو اللہ جنت میں جگہ دیتے ہیں. مگر جو بندہ شہید ہوا وہ جنت میں کم درجے میں ہے. جو بندہ شہید نہیں ہوا 1 سال کے بعد انتقال ہوا وہ جنت میں اونچے درجے کے اوپر ہے. اب تعجب ہوا. صحابہ کرام میں بات ہوئی، انہوں نے جب خواب بتلایا تو تذکرہ ہوا. بول رہے ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو شہید ہے اس کا درجہ زیادہ ہوگا، جو شہید نہیں ہوا وہ جنت میں کیسے پہلے چلا گیا، اونچے درجے پہ کیسا چلا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا جو بندہ شہید ہوا تھا اس سے زیادہ اونچے درجے کے اوپر 1 سال کے بعد شہید جو انتقال ہو گیا وہ اونچے درجے کے اوپر ہے. دونوں ایک ہی مرتبہ مسلمان ہوئے تھے، اسلام میں آئے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میرے پیارے صحابی، یہ جو بندہ بعد میں انتقال ہو گیا اس کی زندگی میں 1 رمضان آیا، 1 رمضان، رمضان میں روزے رہا، عبادات کرتا رہا، اللہ کو مناتا رہا، اللہ کے ذکر کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، رمضان کے روزے رکھتا رہا، رمضان کے نوافل پڑھتا رہا. اللہ 1 رمضان کے عبادات کے برکت سے اس کے مقام کو شہید کے مقام سے بھی بلند کر دیا، اونچا کر دیا. تو رمضان یہ معمولی چیز نہیں ہے. رمضان کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے دروازے بند فرما دیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ ندا لگاتے ہیں آؤ معافی مانگو، میں تمہیں معاف کرنے کے واسطے تیار ہوں. اور اس بات کو بھی یاد رکھنا اللہ کو منانا جتنا آسان ہے، جتنا آسان اماں کو بھی منانے میں اتنی آسانی نہیں ہے جتنی آسانی اللہ کو منانے میں. دنیا کے لوگوں کو منانے کے لیے پیر پکڑنا پڑتا ہے. بیوی ناراض ہو گئی، بھائی ناراض ہو گیا، رشتہ دار ناراض ہو گئے، لوگ ناراض ہو گئے، قبیلے والے ناراض ہو گئے، خاندان والے ناراض ہو گئے، اماں ناراض ہو گئی، باوا ناراض ہو گیا. ان کو منانے کے لیے ان کے پیر پڑنے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ ایک مرتبہ سوچ لیں آپ کے خاندان میں، رشتہ داروں میں، اقارب میں، دوست احباب میں کئی لوگ ہیں جو آپ سے ناراض ہے. آپ کال کر رہے ہیں تو کال ریسیو نہیں کریں گے، آپ میسج کر رہے ہیں تو میسج کا وہ ریپلے نہیں دیں گے. رمضان آ گیا عید مبارک رکھو، وہ ریپلے نہیں دیں گے. بقرعید آ گیا عید مبارک رکھو، ریپلے نہیں دیں گے. آپ کے گھر میں کوئی شادی ان کو فون کرو بلانے کے لیے، آپ کا فون نہیں اٹھائیں گے. آپ کی اماں اگر ناراض ہے تو اماں کو اتنی زیادہ آپ دل کو تکلیف دے دی، اماں زیادہ ناراض ہو گئی، آپ کو باوا زیادہ ناراض ہو گئے، آپ کو ان کے آستی میں سے حصہ دینے میں بھی وہ سوچیں گے. مگر ان سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. 100 سال تک بھی انسان اللہ کے سامنے کبھی 1 مرتبہ بھی سجدہ نہیں کیا ہوگا. اگر کوئی بندہ 100 سال تک اللہ کی نعمتیں کھا کر، اس کی نعمتیں پی کر، اس کی نعمتوں کو استعمال کر کر، اس کے ہوا سے آکسیجن لے کر، اس کے دیے ہوئے دماغ سے سوچ کر، اس کے دیے ہوئے پیروں میں طاقت سے چل کر
اس کے دیے ہوئے دولت سے عیاشی کر کر، اس کے دیے ہوئے دولت سے سب کچھ انسان استعمال کر کر، اچھے کپڑے پہن کر، اچھی دولت کما کر، اچھے بلڈنگیں بن کر 100 سال تک اس اللہ کو ناراض اگر کوئی بندہ کرتا بھی رہا، جماعت والے گئے، آؤ بھائی نماز پڑھو، کون دیکھے بھائی اللہ کو؟ جنت کو کون دیکھے؟ خبر کو کون دیکھے؟ آخرت کو کون دیکھے؟ اگر وہ بولتا بھی رہا، اذان سننے کے بعد بھی اس کی ٹی وی بند نہ ہوتی تھی، اذان سننے کے بعد بھی موبائل میں گانے لگا کے سنتا تھا، اگر ایسا بندہ بھی 100 سال کے بعد بچے اس کو چھوڑ دیے، بیوی چھوڑ دی، بیوی مر گئی، بچے گھر سے نکال دیے، اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیے، اس کے پیسے بچے قبضہ کر لیے، اس کے بھائی اس کی آستیں قبضہ کر لیے، اس کی آواز کوئی سننے والا نہیں، جو اس کے پیچھے لوگ گھومتے تھے اب بوڑھا ہو گیا، یہ چل نہیں سکتا، اس کے پیر کوئی دبانے والا نہیں، اگر اس کو پیاس لگے پانی کا ایک گلاس دینے والا کوئی نہیں، اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیے اس کو۔ ایسا بندہ بھی آخر میں جو کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کے سامنے آ کر سجدہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے 100 سال کے گناہ ایک سجدے کے بدلے میں، ایک پکار کے بدلے میں معاف کرنے کے واسطے تیار ہوں، میں راضی ہونے کے واسطے تیار ہوں۔ اللہ سے زیادہ ہم پہ کوئی مہربان نہیں، اللہ سے زیادہ ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہیں، اللہ سے زیادہ ہم سے کوئی پیار کرنے والا نہیں، اس بات کا خیال رکھ لینا۔ میرے بھائیوں، اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت کو سمجھیے، اللہ کے محبت کو حاصل کیجئے۔ اللہ کہتا ہے میں معاف کرنے کے واسطے تیار ہوں گناہوں کو، اللہ سے معافی کروا لیجئے۔ اگر ایسے ہی دنیا سے جائیں گے، سوچ لو اگر ابھی آسمان سے فرشتہ آئے ہماری روح نکال لے، کیا ہم جنت کے قابل ہیں؟ سوچو بھائی، ابھی اگر فرشتہ آئے ہماری روح نکال لے، کیا ہم جنت کے قابل ہیں؟ اور فرشتہ کسی کو بول کر آتا کیا یہاں پہ بتاؤ بھائی؟ آپ کے کندکور میں فرشتہ بول کر آتا کیا میں فلاں دن آؤں گا تمہاری روح نکالوں گا؟ بول کر آتا؟ بچے کو بیان سمجھ میں آ رہا؟ آپ لوگوں کو بتاؤ بھائی، آپ کے کندکور میں فرشتہ بول کر آتا کیا فلاں دن آؤں گا تمہاری روح نکالوں گا؟ نبیوں کو فرشتے بول کر نہیں آتے تھے، صحابہ کرام کو فرشتے بول کر نہیں آتے تھے، اللہ کے ولیوں کو فرشتے بول کر نہیں آتے تھے۔ اللہ کا حکم اگر وہ کسی کو بول کر جائے وہ الگ بات ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ روح ہماری کب نکلنے والی ہے، وہ ہمیشہ روزانہ اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے کہ آج میری روح نکل جائے، اللہ میرے سے راضی ہو جائے، میں ایسے زندگی گزاروں۔ آپ 2 دن کے جرنی میں، 3 دن کے جرنی میں کہیں جا رہے ہو، 10 دن کے سفر میں جا رہے ہو، 15 دن کے سفر اور جرنی میں کہیں تم جا رہے ہو تو کتنا سامان ریڈی کرتے ہو؟ کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، کپڑوں کا انتظام، رہنے سہنے کا انتظام، کسی باہر کنٹری میں جا رہے ہو وہاں رومز کا انتظام، ہوٹلز کا انتظام، پورا کچھ کر لیتے ہو، پیسے جمع کر کے رکھتے ہو۔ بغیر پیسوں کے، بغیر دولت کے آپ باہر جا کر شاپنگ نہیں کر سکتے، سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے، ایک دن آرام کی نیند نہیں سو سکتے۔ آپ کے پاس 1 روپیہ اگر پیسے نہیں ہے، آپ کے پاس 100 روپیہ اگر پیسے نہیں ہے، آپ سعودی میں اگر کوئی بندہ چھوڑ کر آپ کو آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ پریشان ہوں گے کہ نہیں؟ آپ کے پاس 100 روپیہ بھی پیسے نہیں، 1 روپیہ بھی پیسے نہیں، آپ کو امریکہ میں چھوڑ کر آ جائے، آپ پریشان ہوتے کہ نہیں ہوتے بھائی؟ بولو بھائی، ہوتے پریشان۔ اگر آپ کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے 1 دن 2 دن 3 دن، 1 رات 2 رات 3 رات، اندھیرے کمرے میں، اندھیرے جنگل میں، اندھیرے کوٹھی میں، اندھیرے بنگلے میں کہیں آپ کو چھوڑ دیا جائے، کیا آپ 1 رات 2 رات 3 رات رہ سکتے کیا بھائی بغیر سامان کے؟ لائٹ نہیں، فین نہیں، روشنی نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، چادر نہیں، تکیہ نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی ساتھی نہیں،
آپ کو 3 دن یا 3 رات کسی جنگل میں، کسی کوٹھی میں، کسی بنگلے میں اگر چھوڑ دیں گے، آپ رہیں گے؟ نہیں رہ سکتے۔ پھر سوچو خبر میں کیسے رہیں گے؟ بغیر سامان کے اگر جائیں گے۔ اور خبر میں یہ پیسے نہیں چلنے والے ہیں، یہ دولت خبر میں نہیں چلنے والی ہے۔ میں فلاں ہوں، فلاں خاندان کا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، یہ خبر میں نہیں چلنے والے۔ تمہارا کوٹ میں چل سکتا ہے، جج کو تم خرید سکتے ہو، پولیس اسٹیشن میں چل سکتا ہے، پولیسوں کو تم خرید سکتے ہو، دنیا میں تم چلا سکتے ہو پیسوں کے ذریعے سے، مگر خبر میں جانے کے بعد پیسہ نہیں چلے گا، دولت کام نہیں آئے گی، یہ جو روب دبدبا کام نہیں آئے گا، خاندان کام نہیں آئے گا، دنیا والے کام نہیں آئیں گے۔ تمہارے آنکھ بند ہوئیں گی، جب آنکھ بند ہو گئی، تمہاری آستی تمہارے بچے قبضہ کر لیں گے، تمہارے ہاتھ کی انگوٹھی نکال کے بیچ دیں گے، تمہارے لباس پھاڑ دیا جائے گا، تمہارے گاڑیاں تمہارے اولاد قبضہ کر لیں گی، تمہارے پراپرٹیز پہ تمہارے بچوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اگر خبر میں روشنی چاہتے ہو، خبر میں لائٹنگ چاہتے ہو، خبر میں بچھونا چاہتے ہو، خبر میں تکیہ چاہتے ہو، خبر میں جنت کی نعمتیں چاہتے ہو، خبر میں جنت کی ہوائیں چاہتے ہو، اللہ کی رحمت کو حاصل کرو، اللہ کو راضی کرو، نیک اعمال دنیا میں کرو، زیادہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ رسول کی باتیں زیادہ کرو، اللہ رسول کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرو۔ آپ خبر میں روشنی چاہتے ہو، سورہ یاسین کی تلاوت روزانہ کرتے رہو۔ آپ خبر میں روشنی چاہتے ہو، سورہ ملک عشاء کے بعد تبارک الذی پڑھتے رہو۔ آپ خبر میں اگر روشنی، پنکھا، ایسی سکون کی نیند چاہتے ہو، اللہ کی عبادت تہجد کی نماز میں اللہ کو خوش کرو، راضی کرو، یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، یہ عبادتیں تمہارے خبر میں ساتھ میں آئیں گی، اور کوئی ساتھ نہیں آئے گا، دوست بھی نہیں آئیں گے، جنازے میں رشتہ دار بھی نہیں آئیں گے، جگری دوست جنازے میں بھی نہیں آئیں گے۔ ارے فیل ہوتا کیا کہ بندہ جنازے میں نہیں گئے تو مرے سو آدمی فیل کہاں سے ہوگا، اس کو کیا پتا چلے گا میں جنازے میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائیو، اس لیے اس اللہ کی محبت کو رمضان میں حاصل کرو۔ اگر رمضان میں بھی ہم اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروائیں گے، یاد رکھو سیزن ہے آم کا، آم کے سیزن میں آم کے بیپاری باغیچے والے اگر پیسے نہیں کمائیں گے، باقی مہینوں میں پیسے نہیں کما سکتے۔ سیب کا سیزن ہے، اس سیزن میں اگر سیب کے کاروبار کرنے والے، سیب آپل کا باغیچے والے اس میں نہیں کمائیں گے تو اور کبھی نہیں کما سکتے۔ سیزن کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں اگر گناہوں کو کوئی بندہ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا، رمضان سے زیادہ اللہ کی رحمتیں کسی اور مہینے میں نہیں آئیں گی۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے، صحابہ کرام مسجد میں بستر لگاتے تھے، مسجد میں خیمے لگاتے تھے، مسجد نبوی میں ان کی زندگی گزرتی تھی، پیارے نبی کے قدموں میں بیٹھتے تھے، عبادات کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اللہ کو راضی کرتے تھے صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں۔ اور رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے تھے صحابہ کرام۔ آج لوگ اپنا مال خرچ کرنا بولے تو 100 بار سوچتے، زکوٰۃ دیو بولے تو بھی لوگ سوچ رہے ہیں۔ اسلام میں جتنے بھی ارکان ہیں بھائی، اسلام سے زیادہ پیارا اور کون سا مذہب ہے؟ آپ ایک مرتبہ دیکھیں، یہ روزے کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، آپ دیکھیے روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ روزہ تقویٰ ہے، روزہ فلاح ہے، روزہ عبادت ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، الگ الگ ہے۔ روزے کا
ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر غریبوں کی ہمدردی پیدا ہو، غریبوں کا بھوک اور ان کے پیاس، ان کے غریبی کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو۔ جو بندہ کڑی دھوپ میں، بالوں میں، بغیر چپل کے، بغیر چھتری کے، گرمی کے اندر جو بندہ جرنی کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، دھوپ کے اندر دوپہر کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، اس کے جرنی اور سفر کے تکلیف کا احساس اے سی کار میں سفر کرنے والے کو احساس نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا۔ اور جو بندہ پیٹ بھر کے ہمیشہ کھاتا ہو، کبھی بھوکا نہ رہا ہو، ہمیشہ پیٹ بھر کے جو بندہ کھاتا ہو، کبھی بھوکا نہ رہا، کبھی اس کے اوپر فاقہ نہیں آیا، کبھی اس کو بھوک کی تکلیف، بھوک کی اس بندے کو اگر تکلیف نہیں ہوئی، روزانہ 3-4 مرتبہ کھاتا ہے، تو اس بندے کو غریبوں کے بھوک کا احساس کہاں سے ہوگا؟ جو لوگ ایک ایک پانی کے بوتل کے لیے بچوں کے ترستے ہیں، ایک ایک دودھ کے پیکٹ کے لیے، جو غریب لوگ اپنے معصوم بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جو تڑپتے ہیں، جو اپنے بچوں کو ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترستے، ان کے دلوں میں تکلیف کیا ہے؟ اس تکلیف کا احساس دلانے کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر روزے فرض فرمائے۔ تم صبح سے شام تک بھوکے رہو۔ جب تم بھوکے رہو گے، جب تمہیں پیاس لگے گی، جب تمہیں بھوک لگے گی، بھوکوں کی تکلیف کیا ہے اس کا احساس تمہیں ہوگا، بھوکوں کی محبت تمہارے اندر آئے گی، ان کی ہمدردی آئے گی، بھوکوں کے مدد کا خیال تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض فرما دی۔ کتنا پیارا مذہب ہے اسلام۔ اور زکوٰۃ کا کانسیپٹ اٹھا لیجئے اسلام میں۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آسان راستہ بتلا دیا۔ اس دنیا سے اگر غریبی کو ختم کرنا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ سارے دنیا کے مسلمان وقت پر اگر زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ کی قسم اس دنیا میں ایک بھی بندہ بھیک مانگتا ہوا ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ سارے دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب رمضان کے مہینے میں دیکھو، گلی گلی میں، محلے میں بھیک مانگنے کے لیے برقع والے ماں بہنیں، ٹوپی والے مسلمان ہمیں نظر آتے ہیں۔ مسجدوں کے پاس بھیک مانگنے والے، مندروں کے پاس بھیک مانگنے والے، بس اسٹینڈوں کے پاس بھیک مانگنے والے، عیدگاہ کے پاس بھیک مانگنے والے، گلیوں میں بھیک مانگنے والے، یہ صبح شام جو پھرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر مسلمان صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کرے گا، اس دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بھیک مانگنے والے بزنس بھی کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں، صحابہ کرام کے بعد کے دور میں ایسے واقعات بھی موجود تھے کہ اسلامی حکومت جہاں جہاں ہوتی تھی، وہاں جو مسلمان زکوٰۃ نکالتے تھے، اس علاقے سے غریبی کا خاتمہ ہو گیا۔ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ مسلمان باہر نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والے آدمی کوئی نظر نہیں آتے تھے۔ اور اس زکوٰۃ سے، زکوٰۃ جو بندہ نکالتا ہے اور جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں مال دینے والا کہہ رہا ہے، ہمیں جس نے مالدار بنایا، ہمیں جس نے پیسے دیا، ہمیں جس نے دولت دیا، ہمیں جس نے کمائی دیا، ہمیں جس نے بزنس کرنا سکھلایا، ہمیں جس نے دماغ عطا کیا، وہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم زکوٰۃ نکالو، تم صدقات نکالو، تم میرے راستے میں مال خرچ کرو، تم مال خرچ کرو، تمہارے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے تمہاری صحت کی حفاظت کروں گا، تمہاری مال کی حفاظت کروں گا، تمہاری دولت کی میں حفاظت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے۔ آپ کے کندکور میں زکوٰۃ نکالیے، دیکھو کون کون غریب ہے۔ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیو، اپنے دوست احباب کو دیو، اپنے سگوں کو دیو، اپنے محلے میں کون غریب ہے ان کو دیو۔ زکوٰۃ کا پیسہ مسجدوں میں نہ لگاؤ، زکوٰۃ کے پیسے سے افطاری میں نہ کھلاؤ، زکوٰۃ کے پیسے سے افطاری پارٹی نہ دو، جائز نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ کے زکوٰۃ کے پیسے غریبوں میں تقسیم کرو، غریبوں کو لائن میں لگا کر ان کے چہرے دکھا کر نہ۔
آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، خالہ کے گھر میں، پھپھو کے گھر میں، ماموں کے گھر میں، پڑوسیوں کے گھر میں، بیواؤں کے گھر میں، جو بیوہ لوگ دوسروں کے گھروں میں جا کر برتن مانجھ کر کماتی ہے، دوسروں کے گھر میں جا کر گھر پوچھا کر جھاڑو لگا کر کماتے ہیں، ایسے لوگوں میں جاؤ اپنی زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ آپ لوگوں کو بیماریوں سے بچائیں گے، مشکلات سے بچائیں گے، آفات سے بچائیں گے، بلاؤں سے بچائیں گے۔ اگر بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے ہاسپٹلس میں اللہ لگائے گا، ڈاکٹر صاحب کی زکوٰۃ وصول کریں گے، یاد رکھنا اس بات کو۔ جو بھی لوگ ہاسپٹلس میں بیکار پیسہ لگاتے ہیں نا بے فضول، یہ اللہ کا پیسہ ہے، آپ اللہ کے راستے میں اگر خرچ نہیں کریں گے، آپ کا جو پیسہ ہے، آپ کی جو دولت ہے، اللہ ہاسپٹلس میں ڈاکٹروں کو حکم دیں گے ان سے مال اور دولت چھینو، ڈاکٹر آپ کی زکوٰۃ وصول کریں گے۔ ایک واقعہ بتلا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اسلام کی اچھائیاں دیکھو، اسلام کیا کہتا ہے؟ غریبوں کی ہمدردی، غریبوں کا پیار، غریبوں کی شفقت، غریبوں کی مدد، یہی اسلام ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں کبھی گھاٹا نہیں آتا، زکوٰۃ دینے والے کے مال کی، اس کی جان کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، چاہے ہندو بھی، اللہ کو نہ ماننے والا بھی اللہ کے اس حکم پہ عمل کرے گا، اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک واقعہ بتلا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، اللہ آپ کے مالوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ کے جو مال ہے، دولت ہے، وہ ہاسپٹلس میں نہیں لگیں گے، وہ کوئی چوری نہیں کر سکے گا، کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا، آپ کے بزنس میں کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ ہمارے پیارے پیغمبر زکوٰۃ کے فضائل بتا رہے تھے۔ ایک یہودی کے پاس بات پہنچ گئی، یہودی نے سوچا نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، نبی کے دین کو مانو یا نہ مانو، نہیں ماننے والے بھی تھے، کچھ لوگ بعد میں سمجھ کر ماننے والے بھی تھے، مگر ان کو اتنی بات معلوم تھی محمد الرسول اللہ کے زبان سے جو بات نکلے گی وہ سچی بات ہوگی، کبھی جھوٹ نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ سچ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پہ انہیں یقین تھا۔ اس نے سنا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہمارے مال کے لیے پروٹیکشن کا انتظام ہوگا، حفاظت ہوگا ہمارے مال کا۔ یہودی تھا، اس نے زکوٰۃ ادا کیا، زکوٰۃ کا پیسہ لیا، خرچ کیا، زکوٰۃ دے دیا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو گئے؟ کہا کہ نہیں، مسلمان نہیں ہوا۔ پھر زکوٰۃ کیوں دیے؟ زکوٰۃ میں اس لیے دیا ہوں کہ میرا مال آ رہا ہے باہر سے، میری مال کی حفاظت ہو جائے، راستے میں ڈاکو جو ہے مال کو قبضہ کر رہے ہیں، میں اپنے مال کو بچانے کے واسطے نبی کی بات کے اوپر بھروسے سے میں زکوٰۃ دے دیا ہوں۔ اگر میرے مال کو کوئی نقصان پہنچے گا، میرے سامان کو کوئی نقصان پہنچے گا، میرے دولت کو کوئی نقصان پہنچے گا، اپنے تلوار کے ذریعے سے محمد سے میں زکوٰۃ وصول کروں گا، میں پیسہ واپس لے لوں گا۔ تو اس نے زکوٰۃ ادا کیا۔ جو مال کے قافلے آ رہے تھے اونٹوں کے اوپر، اس زمانے میں مال کو، سامان کو، بزنس کے سامان کو، دولت کو لایا جاتا تھا، تو جو اونٹوں کا قافلہ آتا تھا، ڈاکوؤں کا ایک قافلہ ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، ان کے مال جو ہے لوٹ کر لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کو بات جب پتہ چلتی ہے تو تلوار لے کر نبی کے دربار میں جانے لگتا ہے، میں محمد سے زکوٰۃ وصول کر کے رہوں گا، میں زکوٰۃ دیا پھر بھی میرے مال میں نقصان آ گیا۔ جو جانے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک بندہ آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اللہ کے بندے، ساروں کا مال میں نقصان آ گیا، ساروں کے مال کو دشمن، چور، ڈاکو جو ہے قبضہ کر لیا، ڈاکو جو ہے ڈاکہ ڈال کے لے کر چلا گیا، مگر تمہارا جو مال اونٹ کے اوپر آ رہا تھا، تمہارے اونٹنی کا جو پیر ہے وہ زخمی ہوا، اس کو مار لگ گیا، وہ آہستہ آ رہا تھا، تو قافلے کے جو لوگ ہیں اس اونٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ دھیرے آ رہا ہے، آہستہ آ رہا ہے، لیٹ سے آ رہا ہے، وہ سامنے جاتے ہیں، سامنے کے جتنے اونٹ ہیں، اونٹوں کے اوپر جو مال ہے اس کو ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈال کر لے کر چلے گئے، مگر تمہارا جو لنگڑا اونٹ ہے اس کے اوپر جو آپ کا سامان آ رہا ہے، جو مال آ رہا ہے، وہ پورے پروٹیکشن اور حفاظت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس نے جب یہ سوچا کہ میرا مال
میری دولت زکوٰۃ کے ذریعے سے ساروں کی دولت کو ڈاکو قبضہ کر کر چرا کر لے کر گئے، میری مال کی اللہ نے حفاظت کی۔ نبی کی بات سچی تھی، وہ جو یہودی تھا نبی کے دربار میں آتا ہے، ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے، ہمارے مال میں اضافہ ہوگا، ہمارے دولت میں اضافہ ہوگا۔ ہم زکوٰۃ دیں گے، اللہ ہمیں بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے حفاظت فرما دیں گے۔ آج ہم نماز پڑھتے، اللہ کا حکم ہے۔ آج ہم روزہ رکھتے، اللہ کا حکم ہے۔ آج ہم سال میں ایک بار، 2 سال میں ایک بار عمرے کے لیے بھی جاتے، عمرہ حالانکہ فرض نہیں ہے۔ ایسے بھائی موجود ہے، 50% لوگ قریب میں جہاں تک جانتا ہوں مسلمانوں میں 50 کیا اس سے زیادہ مسلمان سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ غریبوں کا حصہ ہے، زکوٰۃ مال کا میل ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہوگا۔ نماز چھوڑنے پر جتنا گناہ ہمیں مل رہا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ چھوڑنے پر بھی اللہ کی پکڑ ہوگی۔ اللہ زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں پوچھے گا، سال میں ایک مرتبہ میرے دیے ہوئے مال سے تو نے زکوٰۃ کیوں ادا نہیں کی؟ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ یہ جو مبارک راتیں ہیں رمضان کی، ان راتوں کی قدر کرو۔ اللہ ہم سے باتیں کرنے چاہتا ہے۔ اللہ سے ہم جب مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ ہر ایک کو اپنے نام سے پہچانتے ہیں۔ آپ کسی MLA کے پاس گئے بات کرنے کے لیے، MP کے پاس 1 بار گئے، 2 بار گئے، تو یہ MLA جو MP آپ کو اپنے نام سے نہیں پہچانتا۔ آپ 10 بار بھی جاؤ CM کے پاس، آپ کو آپ کے نام سے CM نہیں پہچان پائے گا۔ آپ 100 بار جاؤ پرائم منسٹر کے پاس، آپ کو آپ کے نام سے وہ نہیں پہچانے گا۔ مگر اللہ ایسی ذات ہے، آپ پرائم منسٹر کے پاس جانے کے لیے 2-3 مہینے ٹرائی کرنا پڑتا ہے، اپلیکیشنز ڈالنا پڑتا ہے، اپائنمنٹ لینا پڑتا ہے۔ کئی لوگوں کے ریکمنڈیشن کے بعد آپ پرائم منسٹر سے مل سکتے ہو۔ ایک CM کے پاس جانے کے لیے کئی لوگوں سے ریکمنڈیشن کے بعد آپ CM تک پہنچو گے، وہ بھی 2 منٹ ٹائم ملے گا CM سے بات کرنے کے لیے۔ آپ MP MLA کلیکٹر سے بات کرنے کے لیے، DGP سے بات کرنے کے لیے جائیں گے، 2 منٹ ٹائم ملے گا، وہ بھی کئی لوگوں کے ریکمنڈیشن کے بعد۔ اللہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ سارے دنیا کا، سارے عالموں کا پالنہار ہے، اللہ سارے عالموں کو بنانے والی ذات ہے، اور اللہ ایسے بنانے والا ہے۔ اللہ نے جو جو چیزیں بنائی ہیں، ساری دنیا الٹی لٹک جائے، اپنی ٹیکنالوجی استعمال کر لے، یہ استعمال کر لے، اپنی دولت ساری دنیا خرچ کر دے، آج تک ساری دنیا ایک ورجنل ناخن نہیں بنا سکی، ایک پانی کا خطرہ ساری دنیا نہ بنا سکی، ساری دنیا 1 گرام مٹی نہ بنا سکی۔ اللہ زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا۔ اس چھت کے اوپر 1000 آدمی چڑھ جائے، 2000 3000 چھت گر جائے گا، زیادہ چڑھ جائیں۔ ایک سٹیج آدمی ڈالتا ہے پروگرام کے لیے، 3-4 گھنٹے پروگرام کے لیے، 50 آدمی اگر سٹیج پر بیٹھ سکتے ہیں تو 100 آدمی اگر سٹیج پر چڑھ جائے، 150 آدمی اگر سٹیج پر چڑھ جائے، سٹیج ٹوٹ کر گر جائے گا۔ اس زمین کے اوپر کتنے مخلوقات چل رہے ہیں، اس زمین کے اوپر کتنے ٹرین، کتنے فلائٹ، کتنے بسز، کتنے بڑے بڑے مچھلیاں، اس زمین کے اوپر کتنے بڑے بڑے ہاتھیاں، اس زمین کے اوپر کتنے بڑے بڑے بلڈنگیں، اس زمین کے اوپر کتنے وزندار پہاڑ۔ اللہ نے کیسے زمین کو بنایا، آج تک ساری دنیا مل کر 1 گرام مٹی نہ بنا سکی۔ اللہ آسمان کیسے بنایا، سورج اور چاند کی روشنی کیسے بنایا۔ یہ جو لائٹ بنایا ہے، یہ جو بھی لائٹ ہے، 4-5 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد لائٹ کا وہ ایکسپائر ختم ہو جائے گا، دوسرا لائٹ چینج کرنا پڑے گا۔ یہ جو موبائل بنایا ہے، 4-5 گھنٹے
یا 6 گھنٹے یا 12 گھنٹوں کے بعد چارجنگ رکھنا پڑے گا, چارجنگ میں اتر جاتا رہے گا. آپ ایسے مستقل لائٹ جلا کر رکھو, مستقل جلا کر رکھو, کرنٹ بل آپ کو دینا پڑے گا. بغیر کرنٹ کے لائٹ نہیں آئے گا, بغیر چارجنگ کے موبائل نہیں آئے گا. اللہ کے بندو, یہ سورج کی روشنی اللہ کب سے بھیج رہا ہے, یہ چاند کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ زمین آسمان کو کیسے بنایا, الگ الگ فروٹس پھل, یہ سارے نعمتیں بنانے والی ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ جیسی کوئی ذات نہیں. وہ اللہ کہتا ہے میرے سے بات کرنے کے لیے کسی سے ریکمنڈیشن کی ضرورت نہیں, میرے سے بات کرنے کے لیے کسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں. میرے سے بات کرنے کے لیے آؤ, سجدہ کرو, سچے دل سے, سچے دل سے ہاتھ اٹھاؤ, اللہ کے پکارو. 1 مرتبہ میں تمہیں 10 مرتبہ جواب دوں گا. تم آؤ چل کر میرے سے ملنے کے لیے, میرے سے بات کرنے کے لیے. میری رحمت دوڑ کر آئے گی تم سے بات کرنے کے لیے. تم 1 مرتبہ مانگو, میں 10 مرتبہ جواب دوں گا. تمہیں تمہارے نام سے میں پہچانتا ہوں. میرے بھائیو, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ان راتوں میں اللہ سے مانگو, اللہ سے تعلق اور کنیکشن جوڑو. نمازیں ایسے پڑھو کہ باہر کا خیال نہ ہو. نماز ایسے پڑھو اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں, میرے سامنے اللہ کھڑا, میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں, میرے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہ آئے. دھیان کے ساتھ نماز پڑھو. نماز ہو گئی رات میں, اللہ کی کتاب قرآن مجید اٹھاؤ, اس کو پڑھو اور ایسا فیل کرو کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. گرل فرینڈ سے جو نوجوان ویڈیو کال پہ بات کرتے ہیں, اماں بلا رہی, باوا بلا رہا, خیال نہیں جاتا ویڈیو کال پہ بات کر رہا ہوں. اماں جو ہے بیٹے سے بڑا پیار ہے, باتیں بہت پیار سے کرتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم میرے سے بات کرو محبت سے, میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے بات کرنے کا آسان راستہ ہے, اللہ کی کتاب قرآن مجید اٹھاؤ, تم پڑھو. اللہ کہتا ہے میں غور سے تمہارے کلام کو, تم جو میرے سے بات کر رہے ہو میں غور سے سنتا ہوں. اللہ کی کتاب قرآن مجید اٹھاؤ اور سیکھنے کی کوشش کرو انشاءاللہ. عربی میں نہیں آتا, تیلگو میں پڑھو, تیلگو میں بھی نہیں, انگلش میں پڑھو. اگر وہ بھی نہیں آتا, قرآن اٹھاؤ, کھولو. اللہ تو کیا لکھا ہے نہیں پتا, جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے, جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے, جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے. اس کتاب سے محبت کرو, پیار کرو, آنکھوں سے لگاؤ, رکھو. اللہ اس پر بھی تمہیں ثواب عطا کرے گا. اور سیکھنے کی کوشش کرو. میں بڑے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, امام صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, یہاں پہ مکتب کو مضبوط کرو, بچوں کو پڑھاؤ. جماعت والے جو ہے محلے میں گھومو, بچوں کو لاؤ, یہاں پہ بٹھا کے پڑھاؤ, ان کا خیال کرو. آج کل ماحول کیا ہے بچیوں کا, کئی مسلمان بچیوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. مسلمان بچیوں کو بہلا کے ٹریپ کر کے, جو اسلام کے جو دشمن ہیں وہ لوگ ان لوگوں سے نکاح کرنے کی بات کر رہے ہیں, ان لوگوں سے شادی کرتے ہیں, اٹھا کر لے کر جاتے ہیں. مسلمان بچوں کو ٹریپ کرنے والوں کو ڈونیشن بھی دیا جا رہا ہے. اور مسلمان بچیاں ان لوگوں سے شادیوں کے واسطے بھی تیار ہو گئے, ایمان چھوڑنے کے واسطے تیار ہے, ماں باپ کو چھوڑنے کے واسطے تیار ہے. جو ماں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھ کر ان بچوں کو بڑا کی تھی, جو ماں اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کا باتھ روم صاف کرائی تھی, اس کو دودھ پلائی تھی, خود مچھروں میں سو کر ماں اپنے بچوں کو مچھردان میں جو سلائی تھی, خود بھوکے رہ کر پسینے ٹپکا کر ان کے ماں باپ ان کو ڈاکٹرز اور انجینئرز بنائے تھے, ان کو بڑے کیے تھے. آج ہماری یہ بچیاں ایمان چھوڑنے کے واسطے بھی تیار, اسلام چھوڑنے کے واسطے تیار, ماں باپ کو چھوڑ کر کھڑے ہو کر موتنے والوں سے شادی کرنے کے واسطے تیار ہو رہی, بھاگنے کے واسطے تیار ہو رہی. اس کا ریزن ان بچوں کے اندر ایمانداری نہیں ہے, توحید کی روشنی نہیں ہے. اگر وہ بچیاں مسجد میں آ کر مکتب پڑھی ہوتی, اگر ان بچوں کے اندر ایمانداری ہوتی, اگر ان بچیوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی, اگر ان بچوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا, اگر ان بچوں کے دل میں قبر کا خوف, قبر کا ڈر, آخرت کی فکر ہوتی, وہ بچیاں جو ہے اسلام کو چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں ہوتی. یہ مسجد میں سکھلایا جاتا ہے. تو یہاں پہ مکتب مضبوط کرو, چھوٹے بچوں کو مکتب پڑھاؤ,
بچوں کو مکتب پڑھاؤ. 30 بچے 40 بچے مکتب پڑھیں گے, یہ 40 بچے توحید کے اوپر قائم رہیں گے, دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں گے, وہ اپنا ایمان نہیں بیچیں گے. اور بڑے لوگوں کا, جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, آپ لوگ بھی قرآن سیکھنے کی کوشش کرو بھائی. آج کا بیان کا ایک فائدہ اگر ہو جائے, میرے نجات کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے. مجھے بھی اتنا دور سے میں سفر کر آیا ہوں, مجھے بھی فائدہ ہونا ہے. آپ لوگ قرآن سیکھنے کی نیت کیجئے, کیونکہ میں بتاؤں 40 سال 50 سال اینڈرائڈ موبائل اگر پوترا نواسا بیٹا خرید کر لاتا ہے, اینڈرائڈ موبائل سیکھ جاتے ہیں ہم آسانی کے ساتھ. یوٹیوب سیکھتے, فیس بک سیکھتے, انسٹاگرام سیکھتے, یوٹیوب میں ویڈیو سرچ کرنا سیکھ لیتے, ویڈیو کال کیسے بات کرنا سیکھ لیتے, واٹس ایپ کیسے چلانا سیکھ لیتے. ہمارے نبی اپنے دانتوں کو شہید کروا کر قرآن ہم تک پہنچائے. ہمارے پیارے پیغمبر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر 4 5 دن بھوکے رہ کر یہ قرآن اور اسلام ہم تک پہنچائے ہیں. ہمارے نبی کے اولاد کربلا کے میدان میں شہید ہو کر یہ قرآن ہم تک پہنچائے ہیں. نبی کے پیارے صحابہ جنگوں میں جا کر شہید ہو کر قرآن کی حفاظت کر کر اس قرآن کو اسلام کو ہم تک پہنچائے. پیارے نبی کے گھر میں 5 دن تک چولہا نہیں سلگتا تھا. نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, نبی کے سر کو پتھر سے مارا جاتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں اتنا مارا گیا, اتنے پتھر برسائے گئے, نبی کے سر سے پاؤں تک پورا خون, نبی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں میں خون بھرا ہوا تھا. اگر ہم قرآن نہیں سیکھیں گے, قرآن سے محبت نہیں کریں گے, اسلام کی تعلیم اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم حاصل نہیں کریں گے, کل پیارے نبی ہم سے پوچھیں گے اے اللہ کے بندے میرے امتی اس قرآن کو تیرے تک پہنچانے کے واسطے میں, میری اولاد, میرے صحابہ اتنا خون بہائے, اتنے دن بھوکے رہے, اتنے قربانیاں دیے, تو 5 منٹ روزانہ اللہ کے کلام قرآن مجید کے واسطے ٹائم نہیں نکال سکتا تھا. ہمارے پیارے پیغمبر اگر سوال کریں گے تو ہمارے پاس جواب کیا ہوگا بھائی؟ یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پیارے پیغمبر اللہ کے سامنے کیس کریں گے, پیارے پیغمبر اللہ کے سامنے عرض کریں گے, پیارے پیغمبر اللہ کے سامنے کہیں گے یا اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا, جو پوری زندگی کبھی قرآن کو ٹچ نہ کیے, قرآن کو کبھی پڑھے نہیں, قرآن کو کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کیے. قرآن کا ایک پیج پوری زندگی پورے سال بھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ پیپر پڑھتے, آدھا گھنٹہ نہیں 4-5 گھنٹے ٹی وی دیکھتے, روزانہ دوستوں کے ساتھ بکواس میں بیٹھ جاتے. اگر 10 منٹ 5 منٹ 2 منٹ اللہ کے کلام کے واسطے ہم ٹائم نہیں نکالیں گے, اللہ کے پاس جواب کیا دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں, اسلام اصل قرآن ہے. اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیجئے. شام کے وقت جب بھی موقع ملا امام صاحب کے پاس بیٹھ کر روزانہ ایک لائن سیکھنے کی کوشش کرو. اس کا فائدہ کیا ہے معلوم؟ آپ آج اگر جنت آپ کے حق میں واجب کروانا چاہتے ہیں, اگر جنت آپ کے حق میں گارنٹی کروانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو جنتی بنانا چاہتے ہیں, آج نیت کر لو. پیارے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریق الجنہ. جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے, قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے نیت کرتا ہے, ایک قدم ڈالتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں. قرآن سیکھنے کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 سال کے بوڑھے لوگ قرآن سیکھنے کے لیے آتے تھے. 90 سال کے لوگ جب اسلام قبول کرتے تھے, پیارے نبی کے پاس قرآن لے کر بیٹھ جاتے, یا رسول اللہ ہمیں قرآن سکھلا دیجئے, ہمیں قرآن پڑھا دیجئے, ہمیں قرآن کا علم سکھلائیے. آج آپ نیت کریں گے قرآن سیکھنے کی انشاءاللہ. کون کون کرتے ہاتھ اٹھاؤ بھائی.
اس کا فائدہ کیا ہے بولو؟ اب بولا نا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ پاک جنت کے راستے کھول دیے جو نیت کر رہے ہیں۔ ایک بات بتلا کر اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ علماء کرام کتابوں میں لکھے ہیں کہ ایک بندہ تھا، کچھ لوگ قبرستان گئے، قبر کھودتے تھے، تو بازو میں ایک قبر کھود گئی۔ قبر کھودتے کھودتے بازو کی قبر کھد جاتی ہے کبھی کبھی، تو لوگوں کی نظر پڑی قبر کے اندر روشنی ہے، نور ہے، خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو، دنیا کی خوشبو نہیں، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے۔ تھوڑا اور کھودے اور تھوڑا مٹی ہٹائے، دیکھے قبر کے اندر جو بندہ سویا ہوا ہے ان کا چہرہ چمک رہا ہے، ان کے چہرے پہ نور اور روشنی ہے، ان کے کفن پہ کوئی مٹی بھی نہیں ہے، ان کی قبر سے جنت کی خوشبو، جنت کی ہوائیں، جنت کی روشنی باہر تک نظر آ رہی، اور جنت کے پھول بھی برسے ہیں۔ بہت بڑا نیک آدمی ہوگا، پتہ نہیں اس کے کیا اعمال ہوں گے، کتنا بڑا آدمی اللہ کا ولی ہوگا، پتہ کیا کس کی خبر ہے؟ معلوم کرتے 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 ایک بوڑھی اماں کے گھر پہ پہنچے، پتہ چلا کہ ان کے شوہر تھے۔ بوڑھی اماں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بوڑھی اماں باہر آتی ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ تمہارے شوہر کیا کام کرتے تھے؟ چھوٹا موٹا کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، نہیں کون سا عمل کرتے تھے دنیا میں؟ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، کیا راتوں میں جا کر عبادت کرتے تھے؟ کیا بڑے عالم تھے، مفتی تھے، بڑے علامہ تھے؟ کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہارے شوہر کی قبر کھد گئی، قبر کھودتے کھودتے ان کے قبر سے جنت کی روشنی، جنت کا نور، جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبو۔ کیا کرتے تھے تمہارے شوہر؟ میرے کو کیا پتا، نارملی 5 وقت نماز پڑھتے تھے، مجھے بس ایک کام یاد ہے ان کا۔ کیا کام کرتے تھے؟ کہا کہ روزانہ گھر آتے تھے، آنکھوں سے ان کے پانی ٹپکتے تھے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کا شوق اور جذبہ تھا، مگر وہ ان پڑھ تھے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر قرآن اٹھاتے تھے، اس کو پیار کرتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، بوسہ دیتے تھے، قرآن کھولتے تھے، یا اللہ اس میں کیا لکھا ہے مجھے تو نہیں پتا، مگر جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ یا اللہ اس میں کیا لکھا ہے مجھے تو نہیں پتا، مگر جو بھی لکھا ہے تو نے سچ لکھا ہے، سچ کہا ہے۔ انگلیاں پھیرتے تھے اور بوسہ دیتے، پیار کرتے، محبت کے ساتھ قرآن کو اوپر رکھ دیا کرتے تھے۔ علماء کرام نے کہا قرآن سے محبت کے برکت سے، قرآن کو روزانہ اٹھانے کے برکت سے، قرآن کو روزانہ پیار کرنے کے برکت سے، بوسہ دینے کے برکت سے، قرآن سے تعلق کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ آج اگر ہم قرآن پڑھنے کے لیے نیت کر کر کل سے امام صاحب کے پاس بیٹھیں گے، اللہ کی قسم اللہ آپ لوگوں کی زندگیاں بدل دے گا۔ یہ قرآن آپ کے قبر میں ریکمنڈیشن کرنے کے لیے قبر میں آئے گا، قبر میں عذاب سے آپ لوگوں کو مجھے بچائے گا، اور اللہ کے سامنے کہے گا یا اللہ اس نے پوری زندگی مجھے سیکھنے کی کوشش کی، اسے جنت عطا فرما۔ یہ قرآن جب اللہ سے کہے گا، اللہ اس قرآن کے ریکمنڈیشن کو ایکسیپٹ کرے گا انشاءاللہ۔ سب لوگ عمل کریں گے، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کل سے امام صاحب کے پاس بیٹھو، سیکھو 10 منٹ انشاءاللہ، کسی بھی نماز کے بعد۔ امام صاحب کو بھی ثواب آتا، آپ لوگوں کو بھی ثواب آتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ رات کے آخری حصے میں 10 منٹ بھی صحیح اس کی کتاب قرآن اٹھاؤ، اس کو پڑھو۔ اللہ سے بات کرنے کا ایک آسان راستہ ہے، اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے تمہارا تعارف ہو جائے گا، کنیکشن جڑ جائے گا، جنت کے راستے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to